اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بحیثیت مسلمان ہم پر کون سی معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں اپنی گفتگو کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کو سنن ترمذی میں روایت کیا گیا، نمبر ہے 2627۔ پھر اسی روایت کو سنن نسائی میں بھی نقل کیا گیا اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4990۔ پھر اسی طرح اس روایت کو مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان میں بھی کوٹ کیا گیا۔ روایت کچھ یوں ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی ملے، جبکہ مومن وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسری انسانیت کو، تمام بنی نوع انسانیت کو، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے اموال کو بھی امان ملے۔ اس روایت کے ذریعے سے ہمیں مسلمان اور مومن کے درمیان ایک کلیریفیکیشن ملتی ہے کہ کس طرح جب ایک عام انسان کلمہ گو مسلمان بنتا ہے اور اسلام کے دائرہ میں داخل ہوتا ہے تو مسلمان کہلاتا ہے، تو پہلی سٹیج میں اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس سے سلامتی رہے، کسی مسلمان کو اس سے نقصان نہ پہنچے۔ مگر جب ایمان کی حقیقت اور ایمان کا نور اس مسلمان کے سینے میں اتر جائے اور وہ مومن ہو جائے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسانیت کو کبھی اس سے نقصان نہ پہنچے، اس سے ہمیشہ انسانیت کو امان ملے۔ اور یہاں پر یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے جب مومن کی تعریف فرمائی اور مومن کی پہچان ہمیں بتلائی تو پھر مسلمان کی اور کسی اور مذہب کی سیگریگیشن نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا مومن وہ ہے ایمان کے نور سے منور سینہ اس کا ہے کہ جس سے تمام بنی نوع انسانیت کو امان ملے۔ اسی طرح ایک اور روایت یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ روایت اس کو صحیح مسلم میں کوٹ کیا گیا، مسند دارمی میں بھی روایت کیا گیا، اور پھر اسی طرح اس روایت کو مسند احمد بن حنبل اور پھر صحیح ابن حبان میں بھی کوٹ کیا گیا۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 2162، اور اتفاق سے اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق المسلم علی مسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام علیک، وہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابو ہریرہ، پہلا حق کسی مسلمان کا آپ پر یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو آپ اس کو سلام کہیں اور سلامتی کے ذریعے اس پر سلامتی بھیجیں، یہ اس کا حق ہے اور آپ پر واجب ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ سے مشورہ طلب کرے تو آپ حسد اور بغض سے بالا تر ہو کر اس کو صحیح مشورہ دیں، جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت قبول کریں۔ پھر چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواباً یرحمک اللہ کہیں۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو آپ اس کی تیمارداری کریں، اور آخری حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو آپ اس کی تدفین اور اس کے جنازہ میں شریک ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کس حد تک حضور علیہ السلام نے گراس روٹ لیول پر ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ ہم معاشرے میں کیسے ڈیل کریں لوگوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر انسانیت کے ساتھ۔ اسی گفتگو کو میں یہاں پر کوٹ کمپلیٹ کروں گا ایک آخری روایت کے ساتھ، اور یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 48 اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 63۔ پھر اسی طرح سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور پھر دیگر مسند احمد بن حنبل میں بھی اس کو کوٹ کیا گیا۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور فسق وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے کہ جس میں بے شرمی شامل ہو، جس میں بے غیرتی اور بے حیائی شامل ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھیے کہ گالی دینے کو کس قدر قباحت کے ساتھ فرمایا کہ کس قدر یہ عمل ممنوع ہے اور گمراہی پر منتج ہے، اور پھر فرمایا وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کا قتل
کفر ہے۔ دیکھیے کہ کس حد تک ہمیں حضور علیہ السلام نے سلیقہ سکھلایا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے مسلمان بھائیوں اور پھر دیگر انسانیت کے ساتھ پیش آنا ہے عام زندگی کے معاملات میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔